अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फ़राह ख़ान ईस्ट टीवी पे आज आपके साथ क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़ लेकर हाजिर हूँ। पिछले दिनों मेरा एक स्कूल में जाना हुआ। वहाँ पे मैंने देखा प्री प्राइमरी स्कूल यानी मॉन्टेसरी स्कूल में जाना हुआ। वहाँ मैंने देखा कि कुछ बच्चे तो बड़े चाक़ो चौबंद थे। सुबह का वक्त था, बड़े चाक़ो चौबंद, खिलते हंसते मुस्कुराते चेहरे। और कुछ बच्चे उनमें बड़े उदास से थे, बड़े ऊँघते हुए थे, बहुत डल थे, बहुत सुस्त थे। उन बच्चों को देख के मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं उन मदर्स को जो इस वक्त मुझे ईस्ट टीवी पे देख रही हैं, मेरे वो व्यूवर्स जो मुझे ईस्ट टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, क्यों ना मैं उनके बच्चों के लिए ये बात लेके आऊँ, डिस्कस करूँ। और मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके बच्चे क़तन ऊँघते हुए क्लास में ना पाए जाएं। इसलिए कि आपके साथ यहाँ मौजूद है कोई एजुकेशनल रेसिपीज़ जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, ईस्ट टीवी पे। तो जनाब हम बात कर रहे हैं बच्चों के डेली रूटीन यानी कि रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में। रोज़मर्रा के मामूलात एक माँ से ज़्यादा और कौन अच्छा जान सकता है ना। जितनी मदर्स हैं, जितनी अम्मियाँ हैं, जितनी ममा हैं, सब ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया है और मेरी बात की तायीद करी है, यानी मेरी बात को बिल्कुल कहा है कि आपने सही कहा। सारे दिलों की आवाज़ यही है, जितनी मदर्स हैं और बहुत सारे फादर यानी कि बहुत सारे बाबा जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी भी यही ख्वाहिश होती है। इसलिए कि कभी कभी जब वो बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे होते हैं तो बच्चे गाड़ी में सो जाते हैं, फिर उन्हें वो उठाते हैं, फिर उठा के गोद में सोते सोते उनकी टीचर के हवाले कर देते हैं। या वैन में अगर बच्चे जा रहे होते हैं तो सोते सोते जा रहे होते हैं। और ये सारी वजूहात किस वजह से होती हैं कि उनकी रोज़मर्रा के मामलात यानी डेली रूटीन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। अच्छा जनाब, मुझे पता है मेरी व्यूवर्स जो हैं, जितनी हमारी मदर्स हमें देख रही हैं, उनके बच्चों का रूटीन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़े तरीक़े से वो अपने बच्चों का हैंडल करती हैं। मगर मैंने सोचा कि कोई एजुकेशनल रेसिपीज़ में क्यों ना हम और अच्छा इनके बच्चों के रूटीन को बना दें, उनके रोज़मर्रा के मामूलात को और ज़्यादा अच्छा कर दें। इसलिए कि ईस्ट टीवी तमाम मदर्स के लिए पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितनी भी मदर्स हैं, जितने भी घर वाले लोग हैं, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस लेके हाज़िर हुआ है, बेहतर से बेहतर हल लेके हाज़िर होता है। तो चलें हम बात करते हैं आज आपके बच्चे की, यानी आपके बच्चे की, जी हाँ आपके बच्चे की, जो आप मुझे देख रही हैं, आपके बच्चे की रोज़मर्रा के मामूलात की यानी कि रोज़मर्रा की रूटीन के बारे में कुछ हेल्दी बातें आपको बता दें। 3 अवामिल हैं यानी कि 3 वजूहात हैं, 3 बातें ऐसी हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। सोच रही हूँ कि आपको भी बताऊँ, ख़ुद भी उससे इस्तेफ़ादा करूँ या मैं ख़ुद भी उससे फ़ायदा हासिल करूँ। तो जनाब नंबर 1 क्या है, अनहेल्दी डाइट यानी कि ऐसा गैर मुतवाज़न खाना जिसको खाने के बाद बच्चे की निज़ाम हज़्म यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम या हाज़मा जो हमारा होता है, हम अगर सादा ज़बान में बिल्कुल बात करना चाहेंगे, और यही हमारी कामयाबी का राज भी है कि हम सादा ज़बान में दूर दूर तक लोगों को अपनी बात पहुंचाएं और लोग उस पर अमल करें और हमारे साथ शामिल होते रहें। तो जनाब जो बच्चों का निज़ाम हज़्म है या हाज़मा है, जब बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरपूर या बहुत ज़्यादा मसाला जात डाल के वो खाना बनाया जाता है, और रात को अगर हम 10:30 बजे वो खाना खाते हैं और खाना खाने के आधे घंटे बाद जाके हमारा बच्चा सो जाता है, तो भी उसको सुबह उठने के बाद बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं। रात में उसकी नींद सही नहीं होती है, इसलिए कि वो जो मुरक्कन ग़िज़ाएँ हैं बहुत सारे तेल वाली, और अभी तो आगे आ रही है ईद। देखिए कितना अच्छा मौका है ना हमको ये सारी बातें शेयर करने का, कि कोशिश कीजिए अपने बच्चे को फूड पॉइज़निंग से बचाने की, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि हमारा स्टमक अपसेट हो गया यानी कि हमारा पेट गड़बड़ हो गया, बच्चे को क़ै, दस्त या और कोई प्रॉब्लम आ गई,
تو جب بچے کو آپ کھانا کھلائیں تو یہ یاد رکھیے، چاہے وہ تہوار ہو یا آپ کا روزمرہ کا معمول ہو، ہمیشہ کوشش کیجیے یہ بچے کو، اور خود بھی یہ معمول اپنائیے کہ کھانا کم از کم آپ سونے سے 2 گھنٹے قبل کھا لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر اپنا جو بھی آپ کے معمول ہیں وہ جاری رکھیے، یعنی کہ اگر آپ 10 بجے بچے کو سلاتے ہیں تو 8 بجے کھانے سے فراغت حاصل کر لیجیے، کیوں ہے نا اچھی بات؟ اس سے انہیلدی ڈائٹ جو آپ کھا رہے ہوں گے، ایک تو وہ بھی نہیں کھائیں گے، کیا ہوگا؟ آپ کی ڈائٹ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی دن جیسے ابھی تہوار ہیں، کچھ ایسے مرچ مسالے والے کھانے یا گوشت زیادہ کھایا، تو کم از کم بچے کو اتنا ٹائم ملے گا اس کے نظام ہضم کو کہ وہ سارا کھانا ہضم کر سکے۔ اور آپ کو اب تو پتہ ہی چل گیا، آج تو آپ کو یہ بات سامنے آ ہی گئی کہ بچوں کو اتنے زیادہ آئلی یعنی کہ اتنے زیادہ روغن یا اتنے زیادہ تیل والے کھانے نہ دیا کیجیے، خود بھی پرہیز کیجیے اور بچوں کو بھی پرہیز کرائیے اس چیز میں کہ بہت زیادہ تیل والے کھانے، بہت زیادہ مرچ مسالے سے بھرپور کھانے بچے کی گروتھ کو بھی متاثر کرتے ہیں اور اس کے پیٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یعنی کہ اس کے ہاضمے کے لیے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور آپ بھی اس سے دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے یہاں، آپ تو کہیں گی کہ بھئی میرے گھر میں تو بہت زیادہ چکنے کھانے نہیں کھانے جاتے ہیں، مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ٹافیاں لا کے رکھ لیتے ہیں، جی دیکھا بہت ساری امیوں نے، بہت ساری مما نے اس وقت میری بات پر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ٹافیاں لے آئے اور بچوں کی پہنچ میں وہ ٹافیاں ہیں اور بچوں نے ٹافیاں کھا کھا کے اپنی بھوک کو مٹا لیا ہے اور بچے خالی پیٹ سو گئے۔ اس سے کیا ہوا کہ رات بھر جو ہمارا معدہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے ان بچوں کے معدے کے اندر ایسیڈیٹی پیدا کری، یعنی تیزابیت پیدا کری۔ صبح جب وہ اٹھے تو اتنے مزمحل طبیعت تھی ان کی، اتنے کلمزی ہو رہے تھے، اتنے ڈل ہو رہے تھے کہ اسکول میں آ کے اونگتے ہوئے پائے گئے۔ دوسری چیز ہے جناب اسی سے ریلیٹڈ، اور وہ ہے دیر تک جاگنا، دیر تک جاگنا۔ دیکھا کتنی ساری مدرس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کری میری نظروں سے، مگر میں نے دیکھ لیا۔ چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ پہلے دیر تک جاگتی رہتی نہیں اور آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے بچے بھی جاگتے تھے، کوئی بات نہیں، ایس ٹی وی نے آپ کی یہ مسئلہ حل کر دیا، ایس ٹی وی نے آپ کی اس پرابلم کو سالو کرا کہ آپ کو یہ بتایا کہ آپ بچے کے لیے اپنے روٹین کو تبدیل کریے، ٹھیک ہے؟ نہ خود دیر تک جاگیے نہ بچے کو دیر تک جگائیے، اس لیے کہ جب وہ دیر تک جاگے گا تو سوچیے اس کی نیند کتنی کم ہوگی۔ اگر وہ فرض کیجیے صرف 6 گھنٹے سویا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اسکول جا کے کچھ اچھا کام کر لے گا؟ نہیں۔ دیکھا کتنی سمجھدار مائیں ہیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی کہ ان سب نے اس بات کو فوراً تسلیم کر لیا۔ شاباش، مجھے آپ لوگوں سے یہی امید تھی، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے ویورز بہت شوق سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آج ہی انہوں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آج سے وہ اپنے روٹین کو بہتر بنانا شروع کریں گی، دھیرے دھیرے، سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ، غیر ارادی تو غیر محسوس طریقے سے، یعنی کہ بہت زیادہ فیل نہ ہونے دیجیے، ٹائم کو کم کرنا شروع کیجیے۔ اگر فرض کیجیے کہ آپ 11:30 سو رہی ہیں، اس کو 11 پہ لائیے، 11 سے 10:30 پہ لائیے، 10:30 سے 10 لائیے، اور اگر آپ اس سے بھی جلدی بچے کو سلا سکتی ہیں تو یہ تو آپ کے لیے میری طرف سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا واقعتاً کہ آپ نے میری بات سن کے اور ایس ٹی وی پہ اتنی بہترین چیز کو جاننے کے بعد آپ نے اپنے روٹین کو بہتر بنایا۔ چھوٹے بچوں کے لیے 8 سے 10 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے، کم از کم 8.5 9 گھنٹے، نہیں تو 10 گھنٹے ان کا سونا بہت ضروری ہے، ان کی گروتھ کے لیے، ان کی فٹنس کے لیے، ان کی فزیکل اور مینٹل فٹنس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، یعنی کہ تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ جناب ہے یہ کہ میں نے کئی بچوں کو یہ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے رات کو خوب بریانی شریانی کھائی اور جناب روسٹ کھا لیا یا فرینچ فرائز پیٹ بھر کے کھا لیے،
اور صبح اٹھے تو ان کے پیٹ میں اتنا بھاری پن تھا کہ انہوں نے کہا، مما نے لاکھ کوشش کری کہ وہ کچھ کھا لے ناشتے میں، مگر انہوں نے تو انکار کر دیا اور وہ پہنچ گئے خالی پیٹ اسکول۔ دیکھا کتنے سارے لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کو غور سے دیکھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ بچے خالی پیٹ اسکول چلے جاتے ہیں۔ جب وہ خالی پیٹ اسکول جاتے ہیں تو اب ٹیچر کے پاس تو ان کو اسنیکس کھلانے کا جو ٹائم فکس ہے وہی ٹائم ملے گا، اسی میں وہ اسنیک کھلائے گی۔ اتنی دیر تک بچے، یعنی کہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک بچے کا پیٹ خالی رہتا ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیوں نہ ہم اس پریکٹس کو، اس کام کو یکسر ختم کر دیں، اس لیے کہ اس ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کوئی ایجوکیشنل ریسیپیز دیکھ رہے ہیں اور یہ جان لیں کہ اپنے بچے کو خالی پیٹ اسکول مت بھیجا کیجیے، اپنا ڈائٹ جو ہے اپنی ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ جائیے، انہیلدی ڈائٹ کو چھوڑ دیجیے، دیر تک جاگنے کے روٹین کو چھوڑ دیجیے اور صبح خالی پیٹ بچے کو بھیجنا چھوڑ دیجیے۔ ان تین چیزوں پہ عمل کر کے دیکھیے مدرز، ان تین چیزوں پہ عمل کر کے دیکھیے فادرز، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا بہتر رزلٹ ملے گا۔ اور جب آپ کو رزلٹ مل جائے تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو کال آن ایز ٹی وی فار اندر کوئک ایجوکیشنل ریسیپی۔ آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کوئک ایجوکیشنل ریسیپی جو کہ آپ کے بچے کی ہیلتھ سے متعلق تھی، ڈیلی روٹین سے متعلق تھی، روزمرہ کے معاملات سے متعلق تھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے ہم جاتے ہیں ایک دوسری کوئی ایجوکیشنل ریسیپی لے کے آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں۔ جب تک کے لیے فرح خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔